لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد رسو وجزم نزم عزم له ولا جذب واسفطاب بيت حسم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا سندنا محبوب ربنا جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا سبيلنا رونق جدراننا وعدوة قدوة رتبة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة شهيدنا شجرة المنتهى في ليلة المعراج كشفت دجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بلند آواز میں صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توی کی مختصر عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبن قال فإن اللبن وأنا خاتم النبيين. میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں ساتھیوں تسی اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت مبارکہ کی خوشی کے اندر میلاد شریف کی محفل کے اندر موجود ہاں. ادب دا تقاضا ہے کہ جڑا تواڈے قریب کوئی بولدا انہوں خاموش کروا دو. اے بعد اب محفل لہذا اے نہ آگے کہ جدے واسطے آئے ہیں وہی سانو واپس بھیج دیں اور آج جاگن کا فائدہ تے ہو جائے تو یا پھر صرف کیمرے میں ریکارڈنگ ہو جائے اور ریکارڈنگ پیچھے طرح تے اگر لعنت رسول اللہ کی طرفوں آ جائے. ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. جڑا جلسہ خراب کرے دا وہ بھی دنیا دے اتے پھرے دا تے کس طرح پھرے دا وہ اپنا حال تلاش کر لے ویکھ لے اپنا. لہذا یہ نہ آکھیو اساں کسے نہیں آہنا ٹھاکا. یہ تواڈی اپنی ذمہ داری ہے. جڑا کسے دے نہ چھیڑے دا گالی گلوچ کرے دا کیونکہ ایک دن دا یہ کام نہیں بار بار تانوں سمجھانے کا مقصد کی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت خوشی کرتے ہو پہ تو اس خوشی کو خراب نہ کرو. ادب دینا ادب دا تقاضا ہے. میں رات کو جلسہ کیتا ہے دریے پھر باگڑیاں والے
چار چار کرتے سن، میں اٹھ کے چلا گیا، میں کہا تو انو یائی کوئی نہیں، شرم ہی کوئی نہیں، اس پاک پیغمبر کی محفل میں چاہ کے تو دنیا داری دنیا گلنا زیب نہیں دے دیا پائی میاں، بیٹھکاں بڑیاں نے، دارے بڑے نے، مجلساں اور بھی بڑیاں نے، آج دی رات تے اپنے نبی کے نام تے گزار دے، کوئی آج دا ایک لمحہ نبی دی یاد میں گزار دے تاکہ تیرے کام آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حدیث پاک بیان فرماندے نے، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون بہ۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ جتنے انبیاء دنیا دے اوتے آئے نے نہ انہاں وچوں پہلے میری کوئی مثل آیا نہ اس تو بعد میری کوئی مثل کائنات میں اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ میری مثل آج تک پیدا ہی خدا نے نہیں، میری مثل پیدا ہی نہیں آئی، کیوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا کہ میرے اوپر آ کے خدا نے مہر نبوت لگا دی، اون دن قیامت تک سکہ ایک ہی روے دا، سکہ محمدی، نظام ایک ہی روے دا، نظام مصطفیٰ، کلمہ ایک ہی روے دا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا اے زمانہ مختصر ہے، دورانیہ 23 سال دا ہے، لیکن فرمایا فیضان دن قیامت تک موجود ہے۔ وَإِسْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَانَ نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَفُضِّيَتْ فِي يَدِي۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے، اے میرے صحابہ میرا زمانہ مختصر ہے لیکن فیضان دن قیامت تک جاری رہے گا، فیضان دن قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اے فیضان صرف ایک خاص طبقے واسطے نہیں جڑا کلمہ پڑھ دے ہو دے واسطے نا، چلیا کہیں ایسے آندے نے جڑے بے ادب کے گستاخ ہوندے نے، لیکن بارگاہ رسالت میں جس وقت حاضری انہاں دی ہوندی ہے قبول ہو جائے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ والا رنگ چڑھا دیندے، کرم فرما دیندے نے۔ اوے اوتھے ذات پات دی قید نہیں، کوئی بندہ کہ میں کم تارا کوئی اللہ وا، حضور نو چودھری طبقہ پسند نہیں، یہ یاد رکھو، متے آکھو کہ میں نبی تو جلوس میرے واسطے نہیں آیا، ایتھے آکڑ نہیں چڑھنی، ایتھے آج بھی چلے گی، آج بھی چلے گی، جیڑا تکبر لے کے آوے دا وہ تکبر ہی پوری عمر وہ دے بچی گزار دا۔ حضرت فاروق اعظم مسجد نبی کے اندر موجود نے، دو نوجوان طائف تو آئے، آپس میں گفتگو کر دینے پہ فاروق اعظم نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود نادوں میرے کھڑے لے کے آؤ۔ وہ دو بندے آپس میں بار بار گلنا کرتے، انہاں داؤں نے بلایا، کیڑے علاقے تو آئے ہو؟ اسی طائف کے وچوں آئے ہیں۔ فرمایا خدا دی عزت کی قسم ہے اگر تسی شہر مکہ جو ہوندے تو میں تمہیں کوڑے مار دا۔ تو نہیں پتا کہ ادب مصطفیٰ کی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ تے رسول دی بارگاہ وچ آواز بلند نہیں کرنی جس وقت تو دلاں دا راز جانتے نے، دلاں دی نیت جانتے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر کافر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سیمان اس وقت دا قیامہ دے جس وقت تسی چاند دے دو ٹکڑے کر دیتے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو جہل اپنے طبقے سارے نو اکٹھا کر دے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ یمن دا ایک بندہ ہے، او دا نام کی ہے حبیب بن مالک، یمن دا سردار ہے۔ ابو جہل نے انہوں خط لکھا کہ فلاں دن ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، اوتھے اسی نبی آخر زمان بلائے ہے، تے لہذا کدی انہاں دے ہاتھ وچ کنکریاں کلمہ پڑھدیاں نے، کدی جانور کلام کردے نے۔ اسی آکھیا ذرا ایک باری چند تروڑ کے تے دسو نا، چند تے دو ٹکڑے کرو، اگر ہو گئے تے اسی مسلمان ہو جاندے، تے نہ ہوئے تے پھر آکھن دے مسلماناں دا نبی آئی چکا نہ۔ یمن دا سردار ابو جہل دے دعوت نامے دے اوتے حاضر ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا اے کافرہ گواہ ہو جاؤ، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام محبت کرنے والا طبقہ موجود ہے، صحابہ اکرام موجود،
ایک طرف صحابہ موجود نے، علامہ سیوطی نے حصائص کبریٰ کے اندر حدیث پاک بیان فرمائی، فرمایا کہ او کافر لوگ اکٹھے ہو گئے، دوسری طرف صحابی موجود نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رسول اللہ چاند دو ٹکڑے ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اے ابو جہل تیرے یار دوست آگے نے؟ جی آگے نے۔ حبیب بن مالک بھی آ گیا، یمنی سردار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک جس وقت اٹھایا، چاند دے وچ حرکت پیدا ہوئی، چاند وچ حرکت پیدا ہوئی، جنبش پیدا ہوئی، چاند نلنا شروع کر دیتا، حرکت پیدا ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا، خدا دی عزت دی قسم ہے صحابی رسول فرماندے نے چاند 3 گھنٹے تک 2 ٹکڑے رہا، 3 گھنٹے تک 2 ٹکڑے رہا۔ او حبیب بن مالک جڑا یمن تو آیا، شہر مکہ کے اندر یمن تو آیا، اسے وقت باہر گئے رسالے کے اندر حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میرے دل میں دکھ کی ہے، چاند تے 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، میرے دل میں تو حسد کیوں نہیں جاندا، دکھ کیوں نہیں جاندا، غم کیوں نہیں جاندا؟ حضور نے فرمایا حبیب بن مالک تیری جڑی بیٹی ہے وہ اکھاں تو انی ہے، پیراں تو معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، تے تنوں او دا بھی فکر ہے، جا اللہ تعالیٰ نے میرا صدقہ انہوں شفا یاب کر دیتا۔ اے ان یمن تو آیا کتے میں مکہ دے اندر، حبیب بن مالک اسے وقت دوڑتا گیا، جا کے اپنے کار دے باہر دروازے تے دستک دیتی، دروازہ کھلیا، او بچی معصوم باہر آئی، انہیں آکھا ابا جی کی گل ہے، پریشان کیوں ہو؟ انہیں آکھا بیٹی تیریاں لتاں کس طرح ٹھیک ہو گئی نے، تیرا فالج زدہ جسم کس طرح ٹھیک ہو گیا ہے، تیریاں آنکھاں دے وچ نور کس طرح آیا ہے؟ وہ بچی عرض کر دی ہے خدا دی عزت دی قسم ہے، ایک کشتی آئی ہے جنہیں میرے سر دے اٹھتے ہاتھ پھیریا، اسے وقت اللہ پاک نے مجھے شفا یاب فرما دیتا ہے، اسے وقت نہ ٹھیک ہو گئیاں۔ اسے وقت حبیب بن مالک نے کی کیتا، دوڑ دیا شہر مکہ دا سفر کیتا، آکے باہر گئے رسالت کے اندر حاضر ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین مبارک چومے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ